لے کے قوم شیعہ کے سامنے آئے، اور خدا کی قسم جو روایت کے جملے ہیں وہ کچھ ایسے ہیں، لوگ نہ جانے کیسے کیسے پڑھتے ہیں، میں روایت کے پڑھتا ہوں کہ یوں بیٹے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے نازک سے چہرے پر ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے تاکہ کربلا کی گرمی سے پیاسا تو پہلے ہی ہے، چہرہ جھلس اور یہ سلامت رہو میرے بزرگوں، اللہ آپ کو مولا حسین کے عزاداروں میں معشور کرے۔ 18 جیٹھ کی گرمی اور رباب کا گل بدن، حسین نے ہاتھوں پہ لیا، یہ حرملہ کو جب پکڑا نا جناب مختار نے، اور وہ واقعہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب مختار تخت نشین ہوئے تو انہوں نے ایک ہی کام کیا سب سے پہلا کہ قاتلان امام حسین کو پکڑ کے ان کے سر کاٹے، مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم اس کے حوالے کر کے کہا جلدی کر، جتنا جلدی ہو سکے مدینے پہنچ، یہ سارے قاتلان حسین کے سر جا کے مولا کے قدموں میں پھینک دینا، اور مولا ہمیں دعا دیں گے، مولا خوش ہوں گے کہ ان کے مقتولوں کا بدلہ ہو گیا۔ جب مولا کے چہرے پر خوشی آئے گی اس وقت میری طرف سے ہاتھ مارا اور کہنا نوکر کہہ رہا ہے مولا اب تو رونا بند کر دے۔ یہ تاریخ ابراہیم آپ کو پتہ ہے مالک اشتر کا بیٹا ہے، کیا کوئی جانے مالک اشتر کیا کوئی جانے، بزرگ کہتے ہیں وما ادراک ما مالک، تمہیں پتہ ہی کیا ہے مالک ہے، جس کے قصیدے علی پڑھے اسے مالک ہے۔ کہا جس طرح میں نبی کے ساتھ رہا اس طرح مالک میرے ساتھ رہا۔ علی کے مالک اشتر کا بیٹا ابراہیم سب لے کے مولا کی بارگاہ میں پہنچا، ختم کر کہانی عزیزان مولا کی بارگاہ میں پہنچا، اپنے بابا کے قتل کی خوشبو کو سونگھا سجاد، دستک کی نوبت نہیں آئی، سجاد انتظار میں کھڑے، وقت کا ایمان کھڑے ہیں انتظار میں، معلوم ہے کہ میرے بابا کے قاتلوں کے سر آ رہے ہیں۔ ابراہیم قدموں پہ دیا، صندوق کھولا، مولا سجاد کے قدموں میں دیا، مولا یہ تیرے بابا، تیرے بھائیوں، تیرے چچاؤں کے قاتلوں کے سر۔ مولا اٹھے، ایک سر کو بغور دیکھا، دیگر پہ ہاتھ رکھنا، ایک سر کو بغور دیکھا، اور پھر ایک طرف بیٹھ کے دھاڑے مار کے ابراہیم نے ہاتھ باندھے، مولا سر تو ہم اس لیے لائے تھے کہ آپ کا رونا بند ہوگا، مولا یہ گریہ میں اضافہ ہو گیا۔ ماتم کر کے مولا سجاد نے کہا ان سروں میں حرملہ کا ساتھ ہے۔ تیری بہنوں کے پردے سلامت رہے یار، ماتم کی رات ہے، ابھی بھی شرم آ رہا ہے جو آخر میں بیٹھا میرے بھائی۔ حرملہ کا مولا، حرملہ کا سر کیوں چاہیے؟ کہا اتنا بڑا ظالم تھا، میری ماں دنیا سے چلی گئی ہے لیکن جب تک زندہ رہی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیا، اور اس ظالم کو جب پتا چلا نا جناب مختار کو، تو جناب مختار کا جو میں نے واقعہ پڑھا ہے، تخت چھوڑ کے باہر چوراہے پہ آ کے بیٹھ گئے، کہا جب تک حرملہ نہیں آتا میں گھر نہیں جاتا، میں چوراہے پہ بیٹھا۔ سپاہی دوڑ گئے، بڑا عرصہ لگا، تخت پہ نہیں بیٹھا، پکڑ کے لایا گیا۔ جناب منہال جو مولا سجاد کے پاس گئے تھے، ان کی روایت آپ نے سنی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں مولا سجاد سے ہو کے جب واپس پہنچا تو میں نے دیکھا مختار چوراہے پہ بیٹھا، اور میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ اتنے میں دور سے سپاہیوں کا آنا، ایسے گرد پھٹی، دیکھا سپاہی آ رہے ہیں، اور کیا دیکھا حرملہ کو گرفتار کر کے لائے، اور اس مختار نے آگے بڑھ کے گریبان سے پکڑا، اس ملعون سے کہا بتا تو نے کربلا میں کیا۔ اس نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا تو نے کوئی ایسا ظلم کیا ہے جو کربلا میں سب سے بڑا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا علی اکبر کڑیل جوان تھا، اس کی ماں علی اکبر کے سینے کی برچھی دیکھ کے ٹھنڈا پانی پی گئی۔ قاسم اپنی ماں کی بیوگی کا سہارا تھا، اس کے پامال لاشے کو دیکھ کے ماں نے ٹھنڈا پانی پی لیا۔ اور ظالم تو بتا تو نے کیا کیا؟ کہ اس بچے کی ماں جب تک زندہ رہی
ना ठंडा पानी पिया, ना छांव में बैठे। जालिम तूने किया क्या? अब ये कुर्मला रिवायत करता है कि इस तरह हुसैन आ रहे थे, हमने समझा कि कुरान लेके आ रहे हैं। हमने मजाक उड़ाना शुरू किया कि अब हुसैन की बस हो गई है, अब हमारी मिन्नतें करेगा, अब कुरान हमारे सामने लेके आ रहा है। हम एक दूसरे से कहते रहे कि हुसैन आता रहे, इसकी कोई बात नहीं माननी, इससे बैयत के बगैर राजी नहीं होना। वक्त का इमाम था, हमारी बातों को सुन लिया, हमारे सामने आके अबा का दामन हटा के कहते कुरान नहीं लाया, नात के कुरान लाया। जालिमों, मेरा 6 महीने का बच्चा एक घूंट पानी का दे दो। ये हुर्मला कहते हैं हमने मजाक किया हुसैन की, इस मजबूरी का फायदा उठाना चाहा, हुसैन को तकलीफ देना चाहिए। हमने कहा हुसैन पानी खुद पीना चाहते हो, नाम बच्चे का करते हो। खुदा की कसम रिवायतें 2 किस्म की हैं और मैं मिला के पढ़ने लगा हूँ और आपके रोने का मुंतजर हूँ ताकि सदा मेरे साथ मिल के करबला तक जाए और हुसैन हमसे राजी हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये हुर्मला कहता है हमने देखा कि हुसैन ने अली असगर को तपती हुई रेत पे, देखो मैं रिवायत कर रहा हूं, ये किताबों में है जो मैं, आपको रोना है ये आपकी जिम्मेदारी है, या सोचना है ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं हवाले की जिम्मेदारी से कर रहा हूं। अबा का दामन दिखाया, अली असगर को लिटाया, कहा मेरे लाल मुश्किल है लेकिन तेरे बाप की अमानतदारी का सवाल आ गया है। अब जैसे अली अकबर को खाक पे लिटाया और धूप की किरणों ने अली असगर के चेहरे को मुरझाया, बड़ी मुश्किल से अली असगर ने जुबान को खोला, मुंह को खोला और जुबान खुश्क होंठों पे लगी। खुदा की कसम ये मंजर था, जितने बड़े शकील थे मुंह फेर के रोने लगे। अब ये मंजर था, कहा जब हुसैन ने बेटे को उठाया तपती हुई रेत से, हमें कंधा हिला के कहता है तीर उस वक्त मारेगा जब सारी फौज गबागी हो जाएगा, जल्दी कर, इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन की कलाम को कटा कर, इस बच्चे को तीर मार। एक और मरहला है तय कर, मैं बस 2 से 3 मिनट और ज़हमत दूंगा। अभी जुल्ला आपकी खिदमत में आएगा, बीबी रुबाब को सदा है। देखो जंगों में तीर बनाए जाते हैं, तलवारें असला बनाया जाता है, और अरब का दस्तूर है कि तीर 2 तरह के होते हैं। एक जवानों को मारने वाला, अरे सिपाही आते हैं ना जंग लड़ने, तो सिपाहियों जवान, कड़ियल जवान, तरबियत याफ्ता जवान सिपाही, एक तीर होता है एक फल वाला, वो जवान को मारते हैं, और एक तीर होता है 3 फल वाला से शोभा, वो घोड़ों, जानवरों, हैवानों को मारा जाता है। सलामत हो, सलामत हो। मैं सैयद भी हूँ, मातमी भी हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ। कभी सुना है कि 6 महीने के बच्चे के लिए तीर बनाओ? अभी भी आवाज बुलंद नहीं हुई भाई, आखिर में जो खड़े हो मेरे भाई अजीज, कभी सुना है कि 6 महीने के बच्चे के लिए कोई तीर बना हो? खुदा की कसम 6 महीने के बच्चे के लिए तीर ही कोई नहीं तो उसे जवानों वाला भी नहीं, हैवानों वाला तीर मारा। अभी मेरे भाई पढ़ रहे थे, खुदा की कसम उलमा कहते हैं तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था, इतना तो वजन ही नहीं था अली असगर का, कितना बड़ा तीर मारा मेरी आकाज़ादी के इस नन्हे से लाल को। मेरे भाई फरमा रहे वो तो पहले ही 3 दिन का प्यासा था, इतना वजनी तीर तो अली असगर पे रख देते तो शहीद हो जाए। खुदा तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। जाने मोहतरम, अली असगर को तीर लगा, इमाम ज़माना ने कहा मेरा सलाम हो उस शहीद पर, अल्लज़ी ज़ुबिह मिनल उज़्र इला उज़्र। एक कान से दूसरे कान तक
کیا ہوا جی؟ نہیں، آپ یہ سنتے ہیں لیکن سوچتے نہیں. میں تو رک کے پڑھنے کا عادی ہوں. مجھے تو واہ واہ کے لیے نہیں پڑھنا اور شور شرابے کے لیے نہیں، احساس کے لیے پڑھنا، عزا کے لیے پڑھنا، شبیر کے عزاداروں میں منظور ہونا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، امام زمانہ نے لفظ استعمال کیا ہے ذبح، ذبح ہو گئے. تیروں سے چیزیں ذبح نہیں ہوتی، ذبح ہوتی ہے چھری سے. ذبح کا مطلب ہے گلے کی رگیں کٹ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیر اتنا چھوٹا تھا، تیر اتنا بڑا تھا، تیر کا لگنا تھا، تیر نے تیر کا کام نہیں کیا، چھری کا کام کیا. جیو بھائی، ماتمدار ہو، ماتمدار ہو. ایک کان سے دوسرے کان تک علی اصغر کے گلے کو کاٹ دیا، گلے کو کاٹ دیا. جو جملہ میں نے آج کی رات پڑھنا ہے اور قیامت بپا ہو جانی ہے یہاں پہ، وہ میں اب پڑھنے لگا ہوں. اسماعیل کی ماں جب بیٹا واپس آیا تو کیا دیکھا؟ گلے پر چھری کا. اور تیری بہنوں کے پردے سلامت رہیں جو بول رہے ہو، یہ حق ہے عزاداری کا. فقط نشان دیکھا. تاریخ کہتی ہے بے ہوش ہو کے گر گئی اور پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکی. ایسی بیمار ہوئی کہ اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئی. اور جب بھی افاقہ ہوتا تھا رو کے یہ کہتی تھی اگر چل گئی ہوتی، چلی نہیں چھری، رو کے کہتی تھی اگر چل گئی ہوتی، اگر چل گئی ہوتی. خدا کی قسم حسین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن علی اکبر کے سینے سے بلچی کا پھل نکالا ہے. کوئی معمولی واقعہ نہیں. علی اکبر کے سینے سے بلچی کا پھل نکالنا معمولی ہے نہیں. عباس کے بازو کھائے ہیں شبیر نے، معمولی ہے بات. عباس کے بازو نہیں. لیکن جو جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا لیکن برچھی لگتی نہ دیکھی. اب میں دیکھتا ہوں کتنے ہو گئے برداشت کرتے اور کتنے ہو گئے کربلا پہنچتے. بھائی سینے سے پھل نکالا لگتی. عباس کے بازو اٹھائے کٹتے نہیں دیکھے. قاسم کا لاشا اٹھایا پامال ہوتا نہیں دیکھا. یہ ہے غربت شبیر. علی اصغر کا تیر آتا بھی دیکھا. کتنے ہو جو ماتم کرو گے، کتنے ہو جو ماتم کرو گے. آتا بھی دیکھا تیر شبیر نے، لگتا بھی دیکھا شبیر نے، نکالا بھی شبیر نے. اور اتنا غریب ہے شبیر، خدا کی قسم آج تک کوئی باپ اتنا مظلوم نہیں جس کے بیٹے کا مقتل اس کی آغوش ہو. ایسا کوئی مظلوم دیکھا کہ جس کے بچے کی مقتل اس کا اپنا آغوش ہو؟ آغوش ہو نہیں. تو اب ایک اور جملہ سن لو. میرے مولا حسین نے نوحہ پڑھ کے کہا ظالموں نے علی اصغر کو تیر اس وقت مارا جب میں علی کا بوسہ، جب میں علی اصغر کا بوسہ لے رہا تھا. جملہ میرا آخری ہے، ابھی ابھی جھولا وہاں سے آنے والا ہے. عزیزان محترم ماتم کر لینا جتنا کرنا ہے. میرے بھائیو عزیزوں، تیر لگ گیا، گلا کٹ گیا. شبیر نے اٹھا لیا اور 10 محرم کو تم 7 قدم آگے جاتے ہو. یہ عمل ہے 10 محرم کا. 7 قدم پیچھے آتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ غربت ہے حسین کی. اٹھایا اور علی اصغر کو کبھی کہتے ہیں لے جاؤں ماں کے سامنے، پھر پیچھے ہٹاتے ہیں مرنے سے پہلے مر جائیں گے. خدا کی قسم ابھی روکنا بھائی، ابھی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. کبھی آگے کبھی پیچھے. لیکن پھر شبیر نے حوصلہ کیا اور اس صغیر کو لے جا کے خیمے کی پشت کے پیچھے دفن کر دیا. اکبر کو دفن نہیں کیا، غازی کو دفن نہیں کیا، قاسم کو دفن نہیں کیا. میں دیکھو کتنے بندے ہو جو کربلا کی طرف متوجہ ہو. اس صغیر کو دفن کیا، دفن نہیں کیا. رباب سے چھپا گئے، خود چلے گئے، ذبح ہو گیا شبیر. گھوڑے دوڑ گئے شبیر پر، اصغر کو چھپا گئے. ماں نہ دیکھے
جویں پہلی رات دا چن چڑھ کے ایک لحظے وچ لہویدا اے اوندے لہن دے مان کائنات دے وچ یک لخت اندھیرا روندے کس گالوں آئے جے لہ گئے پیو دیاں ہائے وہ تلیاں تو ودا موت کو حق نہ دے دے ودی پوچھ دیے ماں تے خیام دے وچ اے چن بے